السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں۔ دوستو، کسی چیز کو بھی ضائع کرنا بری بات ہے، لیکن اپنے وقت کو برباد کرنا سب سے زیادہ مکروہ بات ہے۔ قدرت نے اپنی جو نہایت ہی قیمتی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، ان میں وقت کا شمار اول درجہ پر ہے۔ اس کو ایک حد تک انسان کی جان سے مشابہت ہے۔ جس طرح انسان کو روح زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے اور جسم سے نکل جانے کے بعد پھر کبھی واپس نہیں آتی، اسی طرح آج زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ آتا ہے اور پھر گزر جانے کے بعد کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے اس آج کو آپ نے کس بے دردی کے ساتھ ضائع کیا ہے؟ آپ اپنی نیند میں خلل کو ناپسند کرتے ہیں، غذا و لباس کے معاملے میں چاق و چوبند رہتے ہیں۔ یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن وقت کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ زندگی کو بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ نیلسن دنیا کا مشہور ترین آدمی گزرا ہے۔ یہ کہا کرتا تھا کہ زندگی میں کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ میں اپنے ہر کام کے لیے وقت سے 15 منٹ پہلے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ لارڈ میلبورن کا قول ہے کہ ایک نوخیز نوجوان کے کانوں میں صرف ایک ہی بات پڑنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں تمہیں آپ اپنی راہ بنانی ہے۔ فاقہ مست ہو کر زندگی گزارتے ہو یا شکم سیر ہو کر، یہ تمام طرز تمہاری ذاتی کوششوں پر موقوف ہے۔ وقت کا صحیح استعمال یہی نہیں کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک لازمی عنصر ہے، بلکہ انسان میں نیک سیرت، عمدہ خصلت اور حسین اخلاق پیدا کرنے میں بڑی تاثیر اور بڑا دخل رکھتا ہے۔ جیرمی ٹیلر کا قول ہے، کبھی بھی سست و کاہل نہ بنو۔ اپنے وقت کے کھانوں کو ٹھوس اور مفید کارآمد مشغلہ سے بھرا رکھو، اس لیے کہ وقت کے جن گوشوں میں روح کے لیے کوئی کام ہوتا ہے اور جسم کو مشغول رکھنے والا کوئی شغل نہیں ہوتا، ان خالی جگہوں میں نفسانی خواہشات دبے پاؤں داخل ہو جاتی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ نفسانی ترغیب و تحریض کے موقع پر ایک مطمئن و بے فکر، تندرست و کاہل آدمی کبھی بھی پاک باز نہیں رہ سکا ہے۔ شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھنے میں تمام مشاغل میں سب سے زیادہ اہم اور مفید جسمانی مشغلہ ہے۔ کیبل کا کہنا ہے، زمین اور وقت جنت اور آخرت کی تیاریوں کے لیے ہیں۔ جیسے کچھ ہمارے یہاں کے لمحات ہوں گے، ویسے ہی ہماری یہاں کے بعد آخرت کی آنے والی زندگی ہوگی۔ بس ایک انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ رفیع و اعلیٰ جذبہ اور بلند ترین حوصلہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں جہاں تک ہو سکے اپنی جان و مال کو کھپائے۔ صرف یہی شکل دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے۔ مگر یہ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ وقت کی قدر و قیمت سے بالکل ناآشنا ہے۔ ہمارا حال رومن فلسفی اور سیاست دان سینیکا کے الفاظ میں یہ ہے کہ ہم سب ہی وقت کی قلت اور اس کے مختصر سے مختصر ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی اتنی بہتات ہوتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان فاضل اوقات کو ہم کہاں اور کس طرح صرف کریں۔ ہماری زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ ہم یا تو بالکل کچھ کرتے ہی نہیں، یا جو کچھ کرتے ہیں وہ مقصد سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں ہماری روش اس طرز کی ہوتی ہے گویا زندگی کے دن کبھی ختم ہونے والے ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں وقت کی قدر و قیمت نہیں، وہاں کامیابی منہ نہیں دکھاتی۔
زندگی میں کامیابی و مسرت کے حصول کے لیے ٹھوس کام، صحیح محنت اور مسلسل جاں فشانی بنیادی چیز ہے۔ کوئی کتنا ہی ذہین کیوں نہ پیدا ہوا ہو، کتنا ہی غیر معمولی دل و دماغ فطرت کی جانب سے لے کر کیوں نہ آیا ہو، اگر وہ محنتی و مستقل مزاج نہیں تو محض اس کی غیر معمولی ذہانت اسے زندگی میں کامیاب نہیں بنا سکتی۔ دنیا کے بڑے آدمی وہی ہوئے ہیں جنہوں نے مسلسل محنت کی ہے، خواہ بچپن میں ان کا شمار ذہین لڑکوں میں نہ ہوا ہو۔ ویلنگٹن عام لڑکوں میں سے تھا، مگر محنت و مشقت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر معمولی ذہانت کی اگر کوئی کہانی بیان کی جا سکتی ہے تو وہ کہانی ہوگی مشکلات و موانع کے مقابلے میں مسلسل جد و جہد اور سعی و کوشش کی۔ خود بڑے معیاری غیر معمولی دل و دماغ رکھنے والوں کا قول ہے کہ ذہانت و قابلیت محنت و مشقت سے الگ کسی دوسری چیز کا نام نہیں۔ امریکہ اور روس کے لوگ ہم سے، آپ سے کچھ زیادہ اچھے دل و دماغ کے آدمی نہیں ہیں۔ اس معاملے میں قدرت نے ان کے ساتھ فیاضی اور ہمارے ساتھ بخل نہیں کیا ہے۔ ان کی ترقی کا راز صرف یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، ہر ممکن محنت و مشقت کرتے ہیں، جو کام ان کے سپرد ہوتا ہے اس کو دل و جان سے کرتے ہیں اور اپنی پوری صلاحیتیں اسی میں صرف کر دیتے ہیں۔ قدرت ایسے ہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ آج ساری کائنات ان کے زیر نگیں ہے۔ وقت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے اسلام کو خوبی ہی اس بات کو قرار دیا ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اور اس کو مفید کاموں میں لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے اسلام کی خوبی بیکار چیزوں کا چھوڑ دینا ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور وہ مومنین یقین کامیاب ہیں جو لغو چیزوں سے الگ رہنے والے ہیں۔ اسی سے ایک مرد مومن اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اس کی عمر عزیز اور اس کے اوقات کی کیا اہمیت اور کیا قدر و قیمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو اہم سوالات ایک انسان سے ہوں گے، ان میں ایک اہم سوال اس کی عمر سے متعلق بھی ہوگا کہ اپنی زندگی کے لمحات اس نے کس طرح صرف کیے۔ جواب میں اگر اوقات کا صحیح مصرف بتایا گیا تو نجات ہوگی، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کا صحیح مصرف کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جس کی تعلیم مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی فلسفہ زندگی نے ہم کو دی ہے، اور وہ یہ ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ وقت کا وہی استعمال صحیح اور کارآمد ہے جو اس دنیاوی زندگی کے عیش و راحت کے حصول کا ذریعہ بنے۔ کسی وقت یا مشغلہ کے مفید و قیمتی ہونے کا صرف ایک ہی معیار ہے، دولت و ثروت کا ہاتھ میں آنا۔ جو چیز بھی اس کا ذریعہ بن سکے، وہ کسی زمانے میں کتنی ہی معیوب سمجھی جاتی رہی ہو، آج وہ مستحسن، قابل تعریف اور پسندیدہ ہے۔ اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لیے جگہ کی قلت کی وجہ سے صرف اسی ایک مثال پر اکتفا کیا جا رہا ہے، ورنہ آج دنیا کی کون سی برائی ہے جو محض اس لیے حسن بن گئی ہے کہ وہ ہماری مادی لذتوں کے لیے
ذریعہ بنتی اور ہمارے لیے عیش و راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ تجارت